زیادہ ڈکلیئر کر لینا چاہیے اور نوٹیفائی کر لینا چاہیے. میں چیف منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور چیف سیکرٹری کے پی سے بھی. یہ ان لوگوں کی آواز ڈیمانڈ اس طرح نہیں, یہ ایک جینون چیز ہے. ان کے نقصانات کو دیکھ کر ان کو امیجیٹلی فوراً آفت زدہ قرار نہ دینا. ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اور ظلم ہوگی. یہ ہر صورت میں آفت زدہ ڈکلیئر کر لینا چاہیے. یہ سب کا ڈیمانڈ ہے اور ہمارا بھی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فی الفور آفت زدہ ڈکلیئر کر دیا جائے. ساتھ ساتھ آپ نے باتیں کی, میں نے وہی بات جو کہا گیا کہ ہم نظر نہیں آ رہا ہے, تو میں کہتا ہوں کوئی اینک بدل دے اور وہی اینک لگائے جس کو آپ کو حقیقت نظر آئے. وہ جھوٹ کے اینک اتارنے چاہیے اور جو حقائق اور ریئلٹی پر مبنی وہی اینک اصلی لگائے کہ آپ کو ہر چیز جو کام کرتا ہے وہ نظر آئے. اور آپ کو اگر بات کرنی ہے تو پھر اس کو اسی طرح آپ کو اپریشیٹ, جنہوں نے ایفرٹس کیے ان کو اپریشیٹ بھی کر لینا چاہیے. اور اگر کسی سے ڈیمانڈ کرنا ہے, ڈیمانڈ بھی آپ کا حق ہے. ہم سارے اس مشکل میں ہے کہ کوئی مرکز ہے, صوبہ ہے, اس میں یہ بات نہیں ہے. آپ کا رائٹ ہے, حق ہے, جو بھی چیز مانگتے ہو اور جو بھی ہم دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوئی. اور ہم بھی ابھی یہ کہتے ہیں کہ جو کمپلینٹس میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں, مجھ سے پہلے جتنی درجنوں لوگوں نے شکایت لگائی, یہ شکایات بھی نہیں ہونی چاہیے. ابھی آپ کو یہ ریلیف, ریکنسٹرکشن, ریہیبلیٹیشن, ایوری تھنگ آپ کو یہ سیاست ایک ساتھ پر رکھنا چاہیے اور لوگوں کو ایک انسانیت, انسانی ہمدردی پر ان کی بھرپور مدد کر لینی چاہیے. یہ وقت کا تقاضا ہے. یہ دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ لوگ جو ملیٹنسی ملاکن ڈویژن جس میں زیادہ نقصانات ہوئے, دہشت گردی کا بھی متاثر رہا, ماضی میں بھی متاثر رہا, اب بھی متاثر ہے. لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے کہ یار کیا سچویشن ہے. اور دوسری طرف سے ان پر یہ فلڈ اور سیلاب آیا. تو آپ سب کو ایک جذبے کے تحت ان لوگوں کی ان سیکریفائسز کو داد بھی دینا چاہیے اور ان کی عملی اور بھرپور بھی مدد بھی کر لینے چاہیے. ابھی آپ نے جن چیزوں میں آپ کی باتوں پہ آنا چاہتا ہوں, آپ نے جو جو باتیں کی ہے میں نے ہر ایک کے نوٹ کیے. بجلی کی بات, جو جن جگہوں میں لوگوں کا ڈیمانڈ رہتا ہے کہ وہی ریسٹوریشن نہیں ہوئے, پول ٹرانسفارمر میں بالکل بجلی کہ وہی جو ہمارے حکام ہیں ان کو آج ہم آرڈر پاس کریں گے کہ وہ آپ تک پہنچ جائے اور ان کی ریسٹوریشن کو یقینی بجائے. میں اس این جی پی ایل والوں کو بھی, جو فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو نظر آنا چاہیے کہ پورا سسٹم تباہ ہو گیا تھا. وہ کہتے کہ فیڈرل گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی. تو کیا یہ آپ کے صوبے کے لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ سارے لائنیں ریسٹور کیے اور بحال کیے؟ وہی این جی پی ایل کے لوگ جن کو ہم نے کہہ دیا, ٹاسک دیا, انہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور میکسیمم طور پر کئی جگہ اگر کوئی اس طرح ٹیکنیکل ایشوز ہو اور بات ہے, میکسیمم ریسٹوریشن کر دی. اور گیس جس جگہ ہم کڑے یا بھی گیس ہے اور ہر جگہ جہاں پہنچانا تھا انہوں نے بھی دن رات ایک کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور پوری کر لینے چاہیے. یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے, نہ کوئی سیاست کی بات ہے, یہ ہمارا فرض ہے. کل کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ کل ہمیں ووٹ کم ملے گا, زیادہ ملے گا. یہ لوگ مشکل کی وقت میں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا لینا چاہیے. صرف یہ نہیں کہ ہم صرف ایک ہی مائنڈ بنائیں تنقید برائے تنقید اور وہ اس مشکل میں لوگوں کی عملی ساتھ نہ دے دے, تو وہ ناانصافی ہے. جتنے وسائل ریسورسز ہیں ان کو صرف زبانی اعلانات سے نہیں, عملی طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال کر لینے چاہیے اور ان کو اس مشکل سے نکالنے میں اپنا بھرپور مدد کر لینا چاہیے. یہ سب کی بات. دوسری بات ہے آپ کی طرف سے آئے کہ وہی گیس کی باتیں میں نے کر دی. کلیکٹیولی اگر ایک کا نام لیتا ہوں, گیس کے افسران یہاں بھی موجود اپنے ساتھ نوٹ کریں گے. دوسری بات آئی, واقعی میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اور میں آج اس سوات کی سرزمین سے, کل پشاور سے بھی میں نے اپیل کی, آج دوبارہ بھی کر رہا ہوں کہ وہی مخیر حضرات جن جگہوں میں پنجاب میں, کراچی میں کہ ماضی میں جو مصیبتوں میں ہمارا ساتھ دیا ہے, ارتھ کویک میں ساتھ دیا ہے, ملیٹنسی سے جو آئی ڈی پیز بنے اس میں ساتھ دیا ہے, سیلابوں میں ساتھ دیا ہے, میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آؤ ان لوگوں کے حالات دیکھیں جو میں نے دیکھ لیے. یہ نہیں کرائیٹیریا
یہ بالکل زیادہ اموات ہوئے ان کو اس طرح کمپنسیٹ کر لینا چاہیے. مگر جو زیادہ اموات جو اس طرح چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوئے بعض جگہوں میں, بعض اضلاع میں اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہوئے جو ہائی لائٹ ہونے چاہیے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہی بھی ان سے ہماری اپیل کہ وہ آ جائے اور ان لوگوں کی معاونت کرے, اپنے ہاتھ سے کرے, کسی کو ABCD کو نہ دے دے. جو لوگ مخیر حضرات ہیں ان سے ہماری درخواست ہے کہ آ جائے اور کیش ان کی مدد کرے, ان پر چھوڑے کہ وہ اپنی گھر کے لیے سیمنٹ لیتا ہے, اسٹیل لیتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اپنی گھر کی بحالی کے لیے, وہی رہنے کے قابل بنانے کے لیے اپنے گھر کے برتن لیتے یا کیا کرتے. تو بجائے اس ٹرک سے اور یہ چیز بھیجنے کی ان کو چاہیے اپنے اطمینان کے لیے کہ وہ فی سبیل اللہ کام کرتا ہے, آ جائے خود ان لوگوں کو متاثرین کو دیکھے اور ان کے پاس ان کے گھروں میں جائے, چھپ کے ان کی مدد کرے. اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا اور اس مشکل کی گھڑی میں یہ لوگ یہاں سے مشکل سے بھی نکل جائیں گے. یہ سب کی ذمہ داری ہے, خواہ و جا بھی. میں خاص کر جو ہمارے صوبے کے لوگ اتنے مخیر حضرات, ان سے بھی پورے پاکستان کے مخیر حضرات سے میں آپ کی وساطت سے اور اس سرزمین سے کہ جہاں بھی ہو, ابھی بھی اس طرح علاقے میں ابھی جا رہا ہوں یہاں سے شانگلہ, کل پھر بارش ہوئی, وہی جو اتنے ایفرٹس ہم نے کیے تھے, کئی سڑکیں دوبارہ بند ہوئے, وہی اس طرح جگہ اب بھی موجود ہے کہ جہاں زمینی راستے بحال ہی نہیں ہوئے. لوگ لگے کوشش کر رہے ہیں مگر اتنی تباہی آئی ہے کہ وہی تک پہنچنے میں اب بھی ٹائم لگ رہا ہے. اس طرح بھی ہے کہ وہی اب بھی ڈیڈ باڈیز, وہی شانگلہ میں اب بھی ڈیڈ باڈیز کئی اس طرح کے ریکور ہی نہیں ہوئے. یہ پتہ ہے کہ یہ مکان گر گیا ہے, اس کے اندر دب گئے, مگر وہی مشینری ابھی پہنچی نہیں. اتنی مشکلات کا سامنا ہے ان لوگوں کو, کسی کو سامنے اتنا نہیں ہے پتہ, تو ان لوگوں کو خود یہ ریئلائز کر کے, احساس کر کے دنیا کے کونے کونے میں اور خاص کر یا پاکستان کے اندر اور ان لوگوں کی مدد کرے. اور اس کو اس طرح نہیں, میں ان کہتا ہوں کہ اپنے ایک خاص نمائندے کے ذریعے یا خود آ کر, اور ہماری ڈیمانڈ ان سے یہ کہ دوسری چیزیں مجھے بھیجنے کی ابھی نہیں ہے ضرورت, وہ کس طرح تقسیم کریں گے, کیا کریں گے, آپ آگے اور اس کو چھپ چھپ کے لفافے میں بند کر کے اس کی مدد کرے, تو وہی آپ کا اوریجنل اور اصلی مدد ثابت ہوگا. بقایا جو روڈ کی میں نے بات کر دی, پینے کے پانی کی بات ہماری ایک میں نے اپنی منسٹری میں پرسوں بھی اسی طرح جو ہمارے NGOs وغیرہ ان کی ایک میٹنگ رکھی ہے, ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ کی ان چیزوں کی ریسٹوریشن میں, ٹوس چیزوں کی, وہ آپ کی مکانوں کی ریکنسٹرکشن میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں, آپ کو میٹیریل دے سکتے ہیں, آپ کی واٹر سپلائی اسکیمز کے لیے پائپ دے سکتے ہیں, اس کی بحالی کے لیے آپ کے دوسرے کام کر سکتے ہیں, تو ان کو وہی کر لینا چاہیے. میں یہ بات کہ جو ہماری منسٹر صاحب نے کل بات کی, ترجمان نے, تو میں کہتا ہوں کہ میں اس ٹیم میں, ہم شہباز شریف کے ٹیم کے ممبر ہیں, یہ تنقید منقید برائے ہر وقت مشکل میں ہمارا عادت ہی نہیں, مگر مجھے دکھ ضرور, کیا وہ خود یا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آنا آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ وہ ایفرٹس نہیں ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے, یا آپ کو ہر جگہ ہر مشکل میں لوگوں کو ریسکیو کرانے میں یہ خاکی وردی والے نظر نہیں آئے, جب لوگوں کو لاشیں نکالنے میں نظر نہیں آئے, لوگوں کو ریلیف دینے میں نظر نہیں آئے, تو خدا کے لیے لوگوں کو گمراہ نہ کریں. اور جنہوں نے اچھا کام کیا ہے اور اس مشکل کو اپنی مشکل سمجھ لیے, تو ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر ان کو اپریشیٹ بھی کر لینا چاہیے اور ان کی تعریف بھی کر لینی چاہیے, ان کو داد بھی دینا چاہیے, ان کا شکریہ بھی ادا کر لینا چاہیے کہ اس مشکل کی گھڑی میں آپ نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑ دیا اور ہمارے ساتھ کھڑے رہے. اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دوبارہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہر مشکل میں, ماضی میں بھی ہمارا ریکارڈ یہ رہا, جو بھی ہے سب کچھ کو چھوڑ کر, اچھا ہوا برا ہوا, مینڈیٹس اور اس کو چھوڑ کر کے جس کو دیا ہے جس کو نہیں دیا ہے, مگر جب آپ مشکل میں پڑے تو آپ یاد رکھے, اگر وہی 2022 میں فلڈ آیا تو میں نے شہباز شریف صاحب کو لے کر کلام لے کے آئے, جو سارے سڑکیں اور راستے تباہ ہوئے, آپ کی سوات کی عوام کے ساتھ یہاں موجود رہا, سیلاب زدگان کے ساتھ پورے پاکستان میں موجود رہا, کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا. اگر آپ پر ملیٹنسی آئے, IDPs بنے, تو ہم نے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی.
اگر ہمیں یقین بھی ہوتا ہے کہ اس جگہ کیا ہوگا، ہم اسی جگہ پر بھی پہنچنے کی بھرپور کوشش کیے کہ آخری دم تک اور آخری سانس تک اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اگر 7 دفعہ میں خود آپ کے سامنے کھڑا ہوں، موت بھی دیکھیے، تو اس کے باوجود بھی آپ کے درمیان جب بھی آپ کی مشکل آئی، نہ اپنی پروٹوکول کا پرواہ کیے، نہ سیکیورٹی کا پرواہ کیے، نہ دن کا پرواہ کیے، نہ راستے کا پرواہ کیے، نہ پیدل جانے کا پرواہ کیے، اور ان لوگوں کے ہم یہ عادی ہے، یہ ہمارا سیاست ہے، ایجنڈا ہے عوام کی مشکل میں ساتھ دینے کا۔ ہم آپ کے اندر رہے، آپ کے درمیان رہے، اور انشاءاللہ تعالی دوبارہ بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو آخری بحالی تک، ریسٹوریشن تک ہم اکیلے نہیں چھوڑیں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ چند گزارشات آج میرا یہ خواہش تھا کہ آپ کے سامنے آپ کے جو اس طرح صاحب اور رائے لوگ یا ان کی رائے آپ کی سب نے میں نے لیے، بعض رائے اس طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے یا کھل کر اس طرح بات کی بھی کہ میں ہر ایک پر آئٹم وائز آ جاؤ، مگر وہ میں نے سارے اپنے ساتھ نوٹ کیے، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ اور آپ سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، کل ایک پشاور میں یوتھ کنونشن رکھا گیا، بہت بڑا ڈسٹرکٹ پشاور کا، میں اس کو ان کے آرگنائزر کو بھی داد دیتا ہوں، ان سے بھی ہم نے اپیل کی اپنی جوانوں سے کہ آپ جوان، ایک پارٹی تو وہی جوان بناتے جن کی کس طرح تربیت کراتے